السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ محترم سامعین، آج کے درس کا موضوع ہے شب قدر کے فضائل و مسائل۔ شب قدر یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور شب قدر یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ لیلۃ القدر میں، انا انزلناه فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، ہم نے قرآن کریم کو اتارا شب قدر کی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کا مقام کیا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی عبادت، لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، یعنی کہ 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں سورہ دخان آیت نمبر 3 میں، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے قرآن کریم کو اس بابرکت رات میں نازل فرمایا، انا کنا منذرین، اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر چیز کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ تو شب قدر کی فضیلت کیا ہے، شب قدر کا مقام کیا ہے؟ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، لیلۃ القدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو آئیے کچھ باتیں لیلۃ القدر کے تعلق سے کچھ اور سماعت فرما لیتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، ہم اور آپ کو کیا ملے گا۔ دیکھیے حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 2014، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے گا تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان، جو شخص شب قدر کی رات میں نماز میں کھڑا رہے گا تو اس کے تمام چھوٹے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ لیکن ہم میں اور آپ میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو شب قدر کی رات میں جاگتے ہیں، لیکن ان کا جاگنا صرف جاگنا ہوتا ہے، نہ تو نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن، نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ دعا، اور نہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، بس صرف چائے پیتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی جاگنا نہیں ہوا۔ ایسے بھی جاگتے ہیں لیکن یہ کوئی جاگنا نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، شب قدر کی اہمیت کو سمجھیے، شب قدر کی فضیلت کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1644، حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان ھذا الشہر قد ربکم وفی لیلۃ خیر من الف شہر۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت انس راوی ہے، جب رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی نے ہم سے کہا، لو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں، من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس سے محروم رہا گویا وہ اس رات کی عبادت سے محروم رہا، اور وہ ہر بھلائی سے، ہر خیر سے اور ہر طریقے کی بھلائی سے محروم رہا۔ ولا یحرم خیرہ المحروم، اور جو واقعی محروم رہا وہ اس کی اللہ رب العالمین کی ہر طریقے کی بھلائی سے محروم رہا۔ آگے حدیث ہے، حدیث نمبر 1690، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
اللہ کے نبی نے فرمایا ربع صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے بھوک کے علاوہ کوئی دوسری چیز حاصل نہیں ہوتی۔ وربع قائم لیس لہ من صیام الا الشہر، اور بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے بھی ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے بھوک کے علاوہ کوئی دوسری چیز حاصل نہیں ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دن بھر روزہ رکھتے ہیں لیکن گالی دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں بد نظری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں چغل خوری کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن کے ہر حصے کا روزہ ہوتا ہے۔ آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، کان کا روزہ ہوتا ہے، جسم کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شب قدر کی تاریخ کیا ہے؟ شب قدر کی تاریخ کیا ہے؟ یہ ہم اور آپ کو کب حاصل ہوگی؟ دیکھیے حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث نمبر 2017، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے تہاروا لیلۃ القدر فی وتر من عشر الواخر من رمضان، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈیں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے، اللہ کے نبی کی پیاری بیوی حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈیں۔ طاق رات مطلب 21ویں رات اور 23ویں رات اور 25ویں رات اور 27ویں رات اور 29، یہ 5 راتیں آتی ہیں آخری عشرے میں، 5 راتیں، اس میں شب قدر انشاءاللہ ضرور آتی ہے۔ کیا شب قدر میں کوئی خاص دعا بھی ہے پڑھنے کے لیے؟ جی ہاں، ترمذی کی روایت ہے 3513، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، اگر میں یہ جان جاؤں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، تو اللہ کے نبی میں کون سی دعا پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور مسلم شریف کی حدیث یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بس کریم کا لفظ زائد ہے، ترمذی میں کریم کا لفظ زائد ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والے، یہ حدیث ہے۔ اور آخری چیز، کیا شب قدر کی کوئی خاص نشانی ہے؟ شب قدر کی کوئی خاص علامت ہے؟ جی ہاں، شب قدر کی بہت ساری علامت ہے، بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے چند نشانی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں کہ شب قدر کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس رات کو شب قدر ہوتی ہے، اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح کا سورج نکلتا ہے، اس سورج کی تیز دھار نہیں ہوتی، اس سورج کی تیز کرنیں نہیں ہوتی، ہلکی ہوتی ہے، ایک نشانی اس کی ہے۔ اور دوسری نشانی شب قدر